بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 85 ہے، اور آج کی نشست میں ہم 7ویں فصل الفصل السابع، جس کا موضوع تھا احکام الافتاء و منہجہ، اس کا ہم چوتھا مبحث پڑھیں گے، المبحث الرابع منہج الافتاء، یعنی افتاء کا منہج اور طریقہ کار۔ افتاء کا منہج اور طریقہ کار کے تحت حضرت نے جو تفصیلات ذکر کی ہیں، ان تفصیلات کو ہم 4 عنوانات میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور پہلے ہم اس کو خلاصہ کے طور پر پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ 2 مراحل ہیں، اور اس کے بعد پھر صورت مسئلہ سمجھنا، پھر تیسرے نمبر پہ تکییفی شرعی، اور چوتھے نمبر پر عمومات اور نظائر سے جواب دینا۔ یہ 4 ایسی باتیں ہیں جو اس مبحث رابع کے اندر بتائی گئی ہے۔ بہرحال ان کو سمجھنے سے پہلے، تفصیلات میں جاننے سے پہلے جو ہے 1-2 نکات سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے حضرت نے جو ہے نا یہاں افتاء کی تعریف کی ہے کہ افتاء کس کو کہتے ہیں۔ منہج افتاء کا تو مطلب بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ہم افتاء کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ افتاء کی تعریف ہے تقعید حکم شرعی عام علی واقعۃ جزئیۃ۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ افتاء کسی عمومی شرعی حکم کو کسی خاص اور جزوی واقع پر منطبق کرنے کا نام ہے۔ کسی عام شرعی حکم کو ایک جزئی واقعہ پر بٹھا دینا اور منطبق کر دینا، یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں افتاء۔ فتویٰ دینا یعنی شرعی حکم بتانا، یہ اس کو کہتے ہیں افتاء۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے صحیح جواب سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھے، مفتیان سے کوئی عام کوئی بھی آدمی کوئی شرعی مسئلہ پوچھے، تو جواب تک پہنچنے کے لیے انسان کو 2 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں سے اب ہم وہ 2 مراحل پڑھیں گے کہ وہ 2 مراحل کون سے ہیں۔ جن 2 مراحل سے انسان گزر جائے تو انسان صحیح شرعی مسئلے کا جواب صحیح طور پر دے سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے صورت مسئلہ کو سمجھنا، یعنی سوال کو سمجھنا اچھی طریقے سے، اور دوسرا مرحلہ ہوتا ہے تکییف شرعی، جس کو کہتے ہیں، یعنی اس سوال کو کسی حکم کلی کے اندر داخل کر دینا، یا کسی کوئی شرعی حکم جو حکم کلی ہے اس کو اس سوال پر منطبق کر دینا، اپلائی کر دینا، اس کو کہتے ہیں آج کل تکییف شرعی یا شرعی تکییف۔ کہ سوال آپ نے سمجھا اور پھر اس سوال کو کسی فقہی حکم کے تحت داخل کر کے وہ فقہی حکم اس کے اوپر اپلائی کر دیا، منطبق کر دیا، اس کو کہتے ہیں تکییف شرعی۔ تو یہ جب یہ 2 مراحل مکمل ہو جاتے ہیں تو بس صحیح سوال کا جواب جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے یہ 2 مراحل۔ اب آگے جو 2 نکات ہے وہ ان 2 مراحل ہی کی تفصیل ہے۔ مثلا جو دوسرا نقطہ ہے یہاں وہ ہے صورت مسئلہ کو سمجھنا، تو یہ ان 2 مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور پھر تیسرا نقطہ ہوگا تکییف شرعی، تو وہ اس 2 مراحل میں سے دوسرا مرحلہ ہے تکییف شرعی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ پھر ایک اضافی نقطہ ہے کہ عمومات اور نظائر سے جواب دینا، یہ ایک اضافی بات ہے، اس کو پھر الگ سے پڑھیں گے۔ پہلے ہم ان 2 مراحل کو تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ یہ 2 مراحل کیا ہے اور ان کو ہم کس طرح وہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مرحلہ اور عمومی طور پر دوسرا نقطہ وہ ہے صورت مسئلہ کو سمجھنا، یا سمجھ جائیے سوال کا درست تصور۔ اس کے تحت حضرت نے جو تفصیلات ذکر کی ہے، ان تفصیلات کو ہم نے 6 نکات میں تقسیم کیا ہے، اس کو اسی طرح سمجھتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شرعی مسئلہ کوئی پوچھے تو اس کے سوال کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ مفتی کی سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سائل کا سوال اچھے طریقے سے سمجھے اور پوری باریک بینی کے ساتھ سمجھے، اور اس کا درست تصور اس کو حاصل ہو جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی بھی چیز پر آپ حکم لگائیں گے تو پہلے اس چیز کو درست سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس کو سمجھا ہی غلط ہے تو جواب بھی آپ کا غلط جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کے ایک ضابطہ ہے، علماء ایک ضابطہ بتاتے ہیں کہ الحکم علی الشیء فرع عن تصورہ، کہ کسی بھی چیز پر حکم لگنا یہ فرع ہے اس کے
تصور کے لیے، یعنی پہلے آپ اس کا درست تصور کریں گے. اصل اصولی بات یہی ہے، پہلے آپ اس کو اچھی طرح اس سوال کو سمجھیں گے، اس کا تصور کریں گے، تب جائیں گے، اس کے بعد ہی اس پر شرعی حکم مرتب ہو سکتا ہے اور اس پر شرعی حکم آپ لگا سکتے ہیں. اگر تو سوال کو درست اچھے طریقے سے اور درست طریقے سے صحیح طور پہ نہیں سمجھا گیا تو اور مفتی نے جواب دینے میں جلدی کر دی، اور یا جواب کے اندر ابہام تھا، اور یا کچھ چیز ایسی تھی جو قابل وضاحت تھی، یا جو ہے اس میں کچھ غلطی تھی، اور مفتی نے جلدی میں جواب دے دیا، تو اس طرح کی صورتحال میں پھر جو ہے عمومی طور پر غلطی ہو جاتی ہے اور جواب جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. تو بہرحال پہلے نقطہ یہی ہے کہ سوال کو اچھی طرح سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. دوسری بات، واقعات مؤثرہ پر توجہ دے، نہ کہ واقعات طردیہ پر. ہوتا اس طرح ہے کہ عمومی طور پر جو لوگ مسائل پوچھتے ہیں، مستفتی جو ہوتے ہیں سائل، وہ عام لوگ ہوتے ہیں، اور عام لوگ جو ہوتے ہیں ان کو تو اس بات کی تمیز نہیں ہوتی، یا اس بات کا زیادہ علم نہیں ہوتا کہ مجھے سوال کے اندر کن کن باتوں کو شامل کر کے پوچھنا چاہیے اور کون سی باتیں مجھے سوال میں شامل نہیں کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ لوگ عمومی طور پر جب سوال کرتے ہیں تو اس میں دو قسم کی باتیں اور تفصیلات مکس کر کے سوال پوچھتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں واقعات مؤثرہ، یعنی وہ واقعات جس کی وجہ سے شرعی حکم پر اثر پڑ سکتا ہو، اور ان واقعات کے مختلف ہونے کی وجہ سے حکم مختلف ہو سکتا ہو. کچھ باتیں ایسی ہوگی سوال میں. اور دوسری بات ایسی ہوگی جس کو واقعات طردیہ کہتے ہیں، جن کو حکم کے اندر کسی قسم کی کوئی تاثیر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک فضول سی باتیں ہوتی ہیں. عمومی طور پر جب لوگ خاص کر طلاق کے مسائل پوچھتے ہیں تو وہ قصے کہانیاں تو کرتے ہیں کہ اس طرح جھگڑا ہوا، پھر وہ ادھر چلا گیا اور ادھر چلا گیا، لیکن شوہر نے کس قسم کی سچویشن میں اور کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں متعین طور پر وہ نہیں بتاتے. بہرحال تو زیادہ توجہ جو ہے وہ انہی چیزوں پر دینی چاہیے مفتی کو جن کی وجہ سے شرعی حکم پر اثر پڑ سکتا ہے، شرعی حکم مؤثر ہو سکتا ہے. ایسی چیزوں کی طرف توجہ نہ دے جو فضول اور غیر متعلق باتیں ہیں، ان کو سائڈ پہ رکھی. یہی وجہ ہے کہ علامہ دبوسی نے مولانا نے باقاعدہ اصول ذکر کیا ہے تاسیس النظر میں کہ حنفیہ کے اصول یہ ہے کہ جو آدمی اپنے کلام کے اندر دو قسم کی چیزیں جمع کرے، ایک وہ جس کے ساتھ حکم متعلق ہوتا ہے، دوسرا وہ جس کے ساتھ حکم متعلق نہیں ہوتا. تو جس کے ساتھ حکم متعلق نہیں ہوتا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کو سائڈ پہ رکھے، اور جس چیزوں کے ساتھ حکم متعلق ہوتا ہے صرف انہی کو لے کر اس پر حکم مرتب کر لے. تو بہرحال یہ ہوگی دوسری بات. تیسری بات ہے کہ سوال کے ابہام کو ختم کرے، تنقیح جس کو کہتے ہیں ہمارے افتاء اور تخصص فی الافتاء کے اس میں اصطلاح میں اس کو تنقیح کہتے ہیں. یعنی عمومی طور پر ہوتا اس طرح ہے کہ مستفتی سوال کے اندر کچھ چیزیں ایسی مبہم چھوڑ دیتا ہے اور جس کو وہ ضروری نہیں سمجھتا، اور غیر متعلق تفصیلات تو ذکر کر دیتا ہے جس کے ساتھ شرعی حکم متعلق نہیں ہوتا، لیکن ان واقعات طردیہ تو زیادہ ذکر کر دیتا ہے. لیکن جن چیزوں پر سوال شرعی حکم موقوف ہوتا ہے اور جن چیزوں کا سمجھنا، جن چیزوں کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، جن کو واقعات مؤثرہ کہتا ہے، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور عمومی طور پر اس کو ذکر نہیں کرتا. جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ طلاق کے مسائل میں عمومی طور پر زوجین کے درمیان جھگڑا ہوا، کیوں جھگڑا ہوا، کیا ہوا، پھر کیا ہوا، وہ یہ ساری ڈیٹیل اور جھگڑے قصے کہانی تو بتاتے ہیں، لیکن جو خاص شوہر نے الفاظ استعمال کیے وہ الفاظ نہیں بتاتے کہ شوہر نے کون سے الفاظ استعمال کیے، کتنی مرتبہ استعمال کیے. تو اس طرح کی بات نہیں بتائی جاتی. تو اس طرح کی صورتحال میں پھر مفتی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تنقیح کرے اور سائل سے وہ ضروری باتیں، یعنی غیر متعلق چیزیں نہ پوچھے، لیکن تنقیح کے اندر صرف ایسی چیزیں ضرور پوچھے جس پر سوال کا جواب موقوف ہو کہ بھئی شوہر نے کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں، کتنی مرتبہ استعمال کیے ہیں، واضح طور پر ہی بتایا جائے، تو جس کو تنقیح کہتے ہیں. تو جتنی بھی باتیں ضروری ہوں تو 1 2 3 کر کے تنقیح طلب چیزیں باقاعدہ دوبارہ سائل سے معلوم کی جائے. چوتھی اور اہم بات یہ ہے کہ زبانی تفاصیل کو تحویل ملائے، یعنی بسا اوقات جو اہم اور ضروری تفاصیل ہوتی ہے وہ بسا اوقات مستفتی یا سائل نے لکھ کر نہیں دی ہوتی، تو ان کے ساتھ فون پر رابطہ کر کے یا ویسے ہی زبانی طور پر جب انسان بات کرتا ہے، مفتی جو پوچھتا ہے اس سے، تو وہ زبانی طور پر ایسی باتیں بتا دیتا ہے جن کا جواب میں جن کا سوال میں ہونا ضروری ہوتا ہے. تو مفتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سائل کے سامنے ہی اس نے جو زبانی باتیں کی ہے ان باتوں کو سوال کے اندر شامل کرے اور آخر میں اس سے دستخط بھی لے لے اس کے اوپر، تاکہ بعد میں کسی قسم کا فتنے وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو کہ بھئی
یہ باتیں جو ہے مفتی نے اپنی طرف سے سوال کے اندر بڑھائی ہے، تو سوال کے اندر جو زبانی تفصیلات ہو وہ معلوم کر کے سوال کے اندر شامل کرے اور اس پر مستفتی سے دستخط بھی لے لے کہ بھئی یہ باتیں آپ نے بتائی ہے، اور اگر سوال کے اندر اس کو شامل کرنے کی گنجائش نہ ہو تو پھر ایسی صورتحال میں جواب دیتے ہوئے شروع میں باقاعدہ اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ بھئی مستفتی سے فون پر رابطہ ہوا یا زبانی بات ہوئی اور اس نے زبانی طور پر یہ باتیں بتائی ہے، اور تو سوال کے ساتھ ساتھ ان باتوں کو بھی مد نظر رکھ کر اب شرعی حکم یہ بنتا ہے۔ جس طرح عمومی طور پر حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور دارالعلوم کراچی کے مفتیان کا جو طرز اور طریقہ ہے، منہج ہے، وہ یہی ہے کہ جواب کے شروع میں باقاعدہ بتا دیا جاتا، لکھ کر دیا جاتا ہے کہ مستفتی سے سائل سے رابطہ ہوا اور اس نے زبانی طور پر یہ باتیں بتائی ہے، لہٰذا اگر یہ باتیں درست ہے اور اسی طرح ہوا ہے تو پھر اس کا شرعی حکم یوں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے چوتھی بات۔ پانچویں بات یہ بھی بڑی اہم ہے کہ سائل کی کم علمی یا غلط فہمی پر مبنی سوال کی خود اہل فن سے تحقیق کرے۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو سوال کرنے والا ہوتا ہے اس کی قلت علم اور کم علمی کی وجہ سے وہ ساری باتیں سوال کے اندر شامل نہیں کر پاتا جو ضروری باتیں ہوتی ہیں، اس کو علم ہی نہیں ہوتا، بس اس کو موٹی موٹی چند باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ پوچھ لیتا ہے سوال۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ غلط فہمی میں ہوتا ہے، وہ اپنے غلط فہمی کے مطابق سوال کر دیتا ہے، حالانکہ وہ درست تصور نہیں ہوتا سوال کا۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خود تدلیس کر کے دھوکہ دینے کے لیے اور مفتی سے جواز کا فتویٰ لینے کے لیے غلط بیانی کرتے ہیں اور غلط تصور پیش کرتے ہیں کسی چیز کا۔ تو اس طرح کی صورتحال میں مفتی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پھر اس چیز کی اہل فن کے پاس جا کر اس کی تحقیق کرے کہ جو سائل نے سوال کے اندر باتیں کی کہ کیا واقعی یہ حقیقت ہے یا اس نے جھوٹ سے کام لیا ہے یا غلط فہمی ہے سائل کی۔ تو اس طرح معلوم کر کے ہی اس کا جواب دینا چاہیے، خاص کر آج کل جو تجارتی معاملات ہے، تو اگر کوئی آدمی سود وغیرہ کا یا کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ڈسکس کرتا ہے، خاص کر آج کل جو آن لائن معاملات ہو گئے ہیں، تو اس کو ڈائریکٹ جواب دینے کے بجائے پہلے اس کے بارے میں تحقیق کرے، معلوم کرے کہ سائل نے جو سوال کے اندر جو چیز پوچھی ہے کیا حقیقت میں بھی وہ ایسے ہی ہے یا نہیں ہے۔ اور اس طرح ماضی کے اندر بہت اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، مثلا شیخ محمد عبدو جو ہے ان سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے انشورنس کو جائز قرار دیا تھا، حالانکہ بعد میں جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ ایک فرنسی شخص جو ہے موسیو ہرسل جس کا نام تھا، اس نے ایک غلط تصور پیش کیا تھا ان کے سامنے، اور اس طرح کا تصور پیش کیا تھا انشورنس کا کہ جو بالکل مزاربت کی طرح تھا۔ تو شیخ محمد عبدو نے اسی بنیاد پر اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا، اور حالانکہ اور بعد میں اس فتوے کو پھر انہوں نے انشورنس کے جواز کے لیے پھیلانا شروع کر دیا۔ تو وہاں پر سائل نے دھوکے سے کام لیا تھا، بلکہ ہمارے ہند اور ہندوستان اور پاکستان کے اندر بھی کچھ علماء کے سامنے انشورنس کا غلط تصور اور سوال کے اندر جو ہے وہ غلط طریقہ کار بتا کر جواز کا فتویٰ لیا گیا، اور بعد میں جو انشورنس کی کمپنیاں اس فتوے کو اپنے لیے استعمال کرتی رہی۔ تو اس طرح ہر زمانے میں اس طرح ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ مفتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے وہ عرف اپنے زمانہ کے کاموں سے اور اپنے عرف سے جو ہے اس کو پہچان ہو۔ اسی وجہ سے امام محمد رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار جاتے تھے، دکانداروں کے پاس بیٹھ کر ان کے معاملات سمجھتے تھے، اور بہرحال یہ چیز بہت ضروری ہے۔ آخری اور چھٹا نقطہ جو ہے وہ ہے کہ اگر قانونی سوال ہو، خاص کر وہ سوال ہو جس پر حکومت کی طرف سے کوئی قانون جاری ہوا ہو اور اس سے متعلق سوال ہو، تو پھر ضروری ہے کہ مفتی جو ہے وہ اس قانون کو جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ کر اس کے بعد جو ہے اس کے مطابق جو ہے شرعی جواب دے، اور صرف سائل کی بات پر جو ہے وہ اعتماد نہ کرے۔ مثال کے طور پر آج کل مختلف جو جاب کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جی پی فنڈ کے نام سے اور پینشن کے نام سے مختلف چیزیں جو ہے وہ جاری ہوتی ہے، فنڈز جاری ہوتے ہیں۔ تو ہر کمپنی کا یا حکومت کا مختلف فنڈز کے مختلف قوانین ہوتے ہیں، اب سب کے بارے میں ایک ہی حکم مرتب نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی یہ جو ہے یہ سود میں آتا ہے نہیں آتا، کیا اس کا لینا جائز ہے یا نہیں جائز، اور اگر جائز ہے تو اس کا کس کو ملے گا، صرف بیوی کو ملے گا مرحوم کے یا تمام ورثاء کو ملے گا، اس میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں، یہ ہدیہ کے حکم میں ہے یا یہ جو ہے وراثت کے حکم میں ہے۔ یہ ساری باتیں تب پتہ چلتی ہے جب قانون کا علم ہو جائے، اور قانون مختلف ہوتا ہے مختلف قسم کے فنڈز کے لیے، تو اس قانون کو سمجھ کر اس کے بعد ہی اس پر جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال
یہ ہے سوال صورت مسئلہ کو سمجھنے کے لیے وہ 6 نکات جن کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہی سوال اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم تیسرے نقطے کی طرف جو دوسرا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مرحلہ تھا تکییفی شرح، اور تکییفی شرح کا مطلب ہم نے پہلے پڑھ لیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ادخال الصورہ فی حکم شرعی ثابت، یہ اس کی تعریف ہے۔ ادخال الصورہ یعنی جو سوال اور صورت مسئلہ آپ سے پوچھا گیا ہے اس کو عام شرعی حکم کے اندر ڈال دینا اور شرعی حکم اس پر مرتب کر دینا، یہ اس کو کہتے ہیں تکییفی شرح۔ اس کے تحت حضرت نے جو تفصیلات ذکر کی ہے ان کو ہم 3 نکات میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ کتب فقہ سے صحیح جزیات تلاش کیا جائے، یعنی عام حالات میں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ سوال عمومی طور پر فقہی کتب کے اندر واضح طور پر اس کا جواب موجود ہوتا ہے، لہٰذا مفتی کی ذمہ داری ہے اور اس پر لازم ہے کہ سائل کے سوال کو کتب فقہ میں دیکھے اور جہاں صریح جزیہ ملے اس کے مطابق اس کا جواب دے، اور اس سلسلے میں ان اصول و ضوابط کو مد نظر رکھے جو ہم نے اصول افتاء کے حوالے سے پہلے پڑھے ہیں۔ اور اس حوالے سے علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عمومی طور پر ہر شرعی سوال کا، ہر کا تو نہیں لیکن اکثر کا جو ہے نا واضح جواب کتب فقہ میں صریح جزیہ مل جاتا ہے۔ اکا دکا کوئی ایک واقعہ سوال ایسا ہوگا کہ جس کا صریح جزیہ کتب فقہ میں نہیں ملے گا اور کلیہ اور ضابطہ کے تحت اس کو لانا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت کم ہوتا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلی اور اہم ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ صریح جزیہ سے سوال کا جواب دے۔ اگر صریح جزیہ نہ ملے اور واضح طور پر کسی سوال کا شرعی حکم جو کتاب میں نہ ہو تو پھر کسی کلیہ اور ضابطہ سے اس کا جواب دینا پڑتا ہے کہ یعنی اگر واضح طور پر اس کا شرعی حکم فقہ کی کتابوں میں نہ ہو اور قواعد اور ضوابط سے اس کو جواب دینے کی ضرورت پڑے تو یہ پھر ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور اس طرح کی صورتحال میں پھر علماء نے لکھا ہے کہ عام مفتی کی اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ ضوابط اور کلیات سے جواب دے، بلکہ وہ اگر اہل نظر ہے اور متبحر مفتی ہے تو ٹھیک ہے وہ جواب دے سکتا ہے، لیکن اگر عام مفتی ہے عمومی طور پر جو آج کل کے ناقل مفتیان ہوتے ہیں تو ان پر یہ پھر لازم ہے کہ وہ کلیات اور ضوابط سے خود جواب نہ دے بلکہ اپنے سے بڑے علماء کی طرف اس سوال کو جو ہے وہ پھیر دے اور بڑے علماء سے سوال کے جواب جو ہے وہ معلوم کرے، اور تاکہ وہ جو ہے کلیات اور ضوابط سے استنباط کر کے جواب دے دے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو امداد الفتاوی کے اندر کئی مقامات پر اس طرح کے جوابات ملے نظر آئیں گے کہ جہاں ضابطے سے جواب دینے کے بعد باقاعدہ بتاتے ہیں کہ بھئی اگر صریح جزیہ مل جائے تو مجھے بھی پھر اس پر اطلاع کرا دیا جائے۔ تو بہرحال علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ بہت باریک معاملہ ہوتا ہے۔ بس اوقات انسان سمجھتا ہے کہ بھئی اس سوال کا تعلق فلاں ضابطے کے ساتھ ہے، حالانکہ وہ مسئلہ اس ضابطے سے مستثنا ہوتا ہے، اور بہت سارے اس طرح، یہی تو وجہ ہے نا کہ فن فروق تو اسی لیے تو وجود میں آیا ہے، فن فروق پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہے کہ متشابہ اور ایک جیسے مسائل ہے لیکن اس کے باوجود ان کا حکم الگ الگ ہے، تو فن فروق پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہے وہ کیوں وجود میں آئی؟ تبھی تو وجود میں آئی ہے کہ مختلف ایک جیسے ضوابط نظر آتے ہیں لیکن ان کا حکم الگ ہوتا ہے، ایک جیسے مسائل نظر آتے ہیں حکم الگ ہوتا ہے، تو اس لیے آسان کام نہیں ہوتا کلیات اور ضوابط سے جواب دینا۔ تو بہرحال یہ عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے، عام مفتیان کی بس کی بات نہیں ہے۔ تیسرا اور آخری نقطہ یہ ہے کہ سوال کا تجزیہ کیا جائے، یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو سوال ہوتا ہے وہ سوال مختلف کئی مسائل کا مجموعہ ہوتا ہے، تو اس طرح اس کی صورتحال میں مفتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ مختلف جوابات کا تجزیہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر بات کو الگ الگ سمجھے، تب جا کے وہ انتہا اور رزلٹ میں وہ درست جواب کا تصور وہ کر سکتا ہے۔ اگر مفتی جو ہے وہ سوال کے اندر موجود ایک سے زیادہ واقعات یا ایک سے زیادہ نکات پر غور نہیں کرے گا اور صرف ایک ہی نقطے پر غور کر کے جواب دے دے گا تو اس کو غلطی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت نے بڑا اچھی اس کے لیے ایک مثال دی ہے، اس کو اگر سمجھا جائے، مثال کے طور پر ایک سوال ہے، مثال کے طور پر ایک مثال حضرت نے دی ہے ایک مسئلے کی کہ زید کا انتقال ہوا اور اس کی جو بیوہ تھی وہ حاملہ ہے، زید مر گیا اور اس کی بیوی جو بیوہ ہے وہ حاملہ ہے، 1 ماہ کا حمل ہے اس کو، اور 1 ماہ بعد مطلب 1 ماہ ہی کا حمل جو ہے وہ ساقط ہو گیا، حمل ساقط ہو گیا، اور حمل کے ساقط ہونے کے فوراً بعد وہ جو اس کی بیوہ تھی زینب اس نے عمر سے نکاح کر لیا، اور 9 مہینے بعد اس عمر اور زینب جنہوں نے بعد میں نکاح کیا تھا ان کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے بکر رکھا۔
پھر عمر جو دوسرا شوہر تھا زینب کا، عمر کا بھی انتقال ہو گیا اور اس نے اپنے بیٹے یعنی بکر کے لیے 1/3 مال کی وصیت کی تھی۔ یہ ساری سچویشن ہے۔ اب اسی عمر کا جس کا بعد میں انتقال ہوا، اس کا اس زینب کے علاوہ کسی اور بیوی سے ایک اور بیٹا بھی تھا جو خالد سمجھ لیجئے اس کو، خالد بھی تھا۔ اب وہ خالد جو ہے وہ اس پہلے والے یہ جو دوسرا بیٹا ہے جو زینب اور عمر سے پیدا ہوا بکر، اس کو کچھ نہیں دے رہا، نہ وصیت نہ میراث، تو کیا اس کو وصیت یا میراث ملے گی یا نہیں؟ اگر صرف اس نقطے پر کوئی اور کرتا ہے کہ اس صورت میں وصیت کا مستحق وہ ہے یا اس صورت کا مستحق نہیں ہے، میراث کا مستحق ہے، تو جواب مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر 2-3 چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہوگی۔ ایک تو یہ کہ بھئی اس سوال کا پورا جو مسئلہ ہے وہ اس بات پر موقوف ہے کہ یہ جو بکر ہے کہ کیا اس کا نسب عمر سے ثابت ہے یا نہیں۔ پھر یہ بھی اس بات پر موقوف ہے کہ عمر اور زینب کا جو نکاح ہوا تھا وہ درست تھا یا نہیں۔ پھر وہ نکاح اس بات پر موقوف ہے کہ زید کی وفات کے 1 ماہ بعد جب اس کی بیوی کا حمل ضائع ہو گیا اور اس بیوی نے نکاح کیا تو کیا وہ نکاح اس کی عدت ختم ہو گئی تھی یا نہیں۔ تو اگر عدت ختم ہو گئی تھی تو نکاح درست تھا، نکاح درست تھا تو نسب بھی ثابت ہو گیا، نسب ثابت ہو گیا تو عمر کو پھر میراث ملے گی، بکر کو پھر میراث ملے گی عمر میں سے۔ لیکن اگر وہ عدت ختم نہیں ہوئی تھی تو پھر نکاح درست نہیں ہوا عمر اور زینب کا، اور جب عدت میں نکاح ہوا ہے وہ نکاح فاسد ہے تو نکاح فاسد کا کیا حکم ہے، پھر اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اب نکاح فاسد تو فاسد ہوتا ہے، لیکن اگر بچہ جو ہے وہ مدت حمل کے بعد پیدا ہو جائے تو نکاح فاسد کے نتیجے میں بھی نسب ثابت ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ یہاں عمر اور زینب کا نکاح فاسد ہے اور اگر 9 مہینے بعد وہ بچہ پیدا ہوا ہے بکر تو نسب ثابت ہو گیا عمر سے۔ جب نسب ثابت ہو گیا تو وصیت درست نہیں ہے، کیونکہ اپنے بیٹوں کے لیے وصیت درست نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو میراث ملے گی، وصیت اس کو نہیں ملے گی۔ تو یہ اس طرح سوالات کے اندر مختلف چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے اور ان تمام چیزوں کا الگ الگ تجزیہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تب جا کے درست جواب جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہو گیا تیسرا نقطہ ہمارا تکیفی شرعی۔ اس کے بعد یہ آخری نقطہ، اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ عمومات اور نظائر سے جوابات دینا۔